اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ واقعہ یہ قرآن پاک کی 56 نمبر صورت ہے اور اس میں 96 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ یہ سورہ رحمان کا جوڑا ہے اور اس سورہ رحمان کے مضامین ایک جیسے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ واقعہ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ واقعہ ہے۔ پہلی 6 آیتوں میں قیامت کا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت جب واقع ہو جائے گی، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ تہو بالا کر دینے والی ہوگی، جب سخت زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ پھر اگلی آیتوں میں قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے آخرت میں انسان اپنے انجام، اپنے اعمالات کے حساب سے 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آیت 7 سے 56 تک میں بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ اللہ کے مقربین میں سے ہوگا جو اعلیٰ ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین درجے پر حامل ہوگا، جبکہ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جبکہ تیسرا گروہ ان کا ہوگا، ان بد نصیبوں کا ہوگا جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور ان تینوں گروہوں کو پیش آنے والے حالات و واقعات کی ایک جھلک انتہائی مؤثر انداز میں اس سورہ مبارکہ کی آیت 7 سے 56 تک میں دکھائی گئی ہے۔ آیت 11 سے 26 تک میں وہ لوگ جو سبقت لے گئے، اصحاب المقربین یعنی اللہ کے پسندیدہ لوگ، ان کا بیان آ رہا ہے کہ وہ کیسی نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور وہ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کی بڑی تعداد اگلے لوگوں میں سے ہوں گی، جبکہ جو بعد میں آنے والی امت ہے ان میں سے وہ تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اور یہ مقربین اللہ کے پسندیدہ بندے سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان تختوں پہ ان کے سامنے ایسے لڑکے جو ہمیشہ جوان رہیں گے شراب سے بھرے ہوئے جام اور سراہیاں پیش کریں گے۔ یہ وہ شراب ہوگی جن سے انہیں نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی ان کے کوئی ہوش میں فرق آئے گا، اور ان کے لیے ایسے میوے ہوں گے جو وہ خود پسند کریں گے، مطلب ان کا جو دل چاہے گا کھانے کا، جو ان کے دل میں آئے گا وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا جو وہ خواہش کریں گے، اور پھر ان کے لیے حوریں ہوں گی جو انتہائی خوبصورت ہوں گی، جیسے ایسے کہ انہیں موتیوں کی مانند چھپا کے رکھا گیا ہو، سچے موتیوں کی طرح سے جسے غلاف میں چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس مانند حوریں ہوں گی۔ اور یہ وہ جزا یعنی بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، اور یہاں وہ کوئی بھی بے مقصد اور کوئی بھی خراب بات نہیں کریں گے، صرف ان کا کلام سلام اور سلام ہوگا۔ آیت 27 سے لے کے 40 تک میں اصحاب الیمین یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال دیا گیا ہوگا، دائیں ہاتھ والے یعنی کیا خوب ہیں داہنے ہاتھ والے، اور وہ عیش کر رہے ہوں گے کانٹوں سے پاک بستروں پر، اور تہ بتہ لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، لمبے سائے اور ہر دم بہتے ہوئے پانی، اور کثیر پھلوں کی نعمتوں والی جنتوں میں جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی ان سے حاصل کرنے میں ان کو کوئی روک ٹوک ہوگی، مطلب ان کو کبھی کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہوگا، نہ روکنے ٹوکنے والا ہوگا، ان کا جو دل چاہے گا وہ کھا لیا کریں گے، اور ان کے بچھونے اونچے ہوں گے، وہ بلند مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ بلا شبہ یقین جانو کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص خلقت پہ پیدا کیا ہے اور انہیں کنوارا بنایا ہے جو ان سے محبت کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ تمام نعمتیں ان کو میسر ہوں گی ان داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی جن کی بڑی تعداد ہوگی اگلوں میں سے، یعنی شروع اور اولین کے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، اور بہت بڑی جماعت پچھلوں میں سے یعنی جو بعد کے لوگوں میں سے ہیں، ان میں سے بھی یہ لوگ داہنے ہاتھ والے زیادہ ہی ہوں گے، یعنی آخرین یعنی بعد میں آنے والے لوگوں میں سے۔ آیت 41 سے 56 تک ان بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور کیا ہی
والے، یہ وہ ہوں گے جن کو سخت گرم ہوا کی لپیٹ میں تیز گرم کھولتے ہوئے پانی میں سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو کہ نہ ٹھنڈ دے اور نہ ہی فرد و سکون بخشے گا، اس میں رکھا جائے گا۔ بے شک اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوں گے اور بہت بڑے بڑے گناہ، شرک، بے دھڑلے سے کرتے ہوں گے، اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں ہماری ہڈیاں مل جائیں گی، تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا پھر سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادا بھی؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، اور بلا شبہ اے گمراہ ہوئے جھٹلانے والوں، تم یقیناً تھوڑ کے درخت، زقوم کے درخت کے کڑوے پھل ضرور کھاؤ گے، اور اسی سے پیٹ بھرو گے، اور اس پہ کھولتے ہوئے پانی پینے والے ہوگے، اور وہ بھی بری طرح کا پینا، یعنی انتہائی پیاسے اونٹ کی طرح کا پینا، جو کہ جیسے اونٹ غٹر غٹر کر کے پی رہا ہوتا ہے۔ اور اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ان چیزوں سے ان کی ضیافت ہوگی۔ آیت 57 انسان کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ زمین آسمان کو چھوڑ دے، ستارے چاند سورج کو چھوڑ دے، صرف اپنی ہی ذات پر، اپنے وجود پر غور کرے، تو اس کو کیا یقین نہیں آتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کہ ہم ہی ہیں، یعنی اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ نطفہ جو کہ رحم مادر میں ہوتا ہے، اور پھر اس سے کس طرح مختلف مرحلہ وار گزار کے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی کو دنیا میں وجود میں لاتے ہیں؟ کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا اللہ اسے پیدا کرتا ہے؟ اور پھر تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور ہرگز اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے کہ جو تم زندگی دنیا میں گزار رہے ہو، اس کے بعد موت آ جائے گی اور پھر دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز عاجز نہیں ہے اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، تو پھر سبق کیوں نہیں لیتے کہ کس طرح سے ایک ننھی سی جان وجود میں آتی ہے۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تم اگاتے ہو، کہ تم اس کو واقعی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں جو کھیتی ہم نے پیدا کی ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، اور تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ گے، اور کہنے لگو گے کہ ہم پر تو تاوان ڈال دیا گیا، جرمانہ ڈال دیا گیا، کہ ہم تو بالکل محروم ہی ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر کہ وہ پانی جو انسان پیتے ہیں، کہ اس پانی کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے نازل کیا ہے، اس کو کون بنانے والا ہے؟ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تو اس کو نازل کرنے والے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو اس برسنے والے پانی کو کھارا کر دیں، تو پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اور پھر تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو، جس درخت سے وہ آگ سلگاتے ہو، اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ مرغ اور افار کے درخت جو عرب میں ہوتے ہیں، ان کی ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ عرب کے لوگ اس کو شکمقاق ماچس کا نام دیتے ہیں، یہ سورہ یاسین میں آیا ہوا ہے۔ اور ہم نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دہانی، نصیحت و عبرت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور صحرا کے مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنا دیا ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو انسان کی زندگی حیوان کی زندگی سے مختلف نہ ہوتی۔ آگ ہی ہے جس کے ذریعے انسان غذا کو پکا کر کھانا شروع کیا، اور اس کے لیے پھر صنعت و ایجادات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اگر اللہ نے آگ نہ پیدا کی ہوتی تو انسان کی ایجادی صلاحیتوں کا قفل ہی نہ کھلتا، مگر انسان یہ بات بالکل فراموش کر گیا کہ اس کا کوئی خالق، کوئی پروردگار، کوئی مالک ہے جس کو وہ جواب دہ ہے۔ اور مقدین سے مراد صحرا میں اترے ہوئے مسافر ہیں، وہ لوگ جو آگ سے فائدہ لیتے ہیں۔ آیت 74 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو بڑی برکتوں والا ہے، عظیم ہے۔